ہر قسم کی تصویر کشی حرام ہے، اس لیے فوٹو یا ویڈیو بالکل نہ بنائیں یہاں پر۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 98 سے لے کر 101 آیت تک تلاوت کی گئی ہے، اور یہیں پر سورہ آل عمران کے 10 رکوع اور چوتھے سپارے لن تنالوا البر کا پہلا رکوع مکمل ہو جاتا ہے۔ آج جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، یہ آیات اور اس کے بعد جو اگلا رکوع ہے، یہ تقریباً 10-12 جو آیتیں ہیں، یہ پوری کی پوری ایک خاص واقعے کے متعلق ہیں۔ تو 3 دروس کا تعلق ایک ہی موضوع سے ہے، اور وہ ہے آپس کی محبت، اتفاق اور اتحاد کے بارے میں۔ ان آیات میں جو واقعہ ہے وہ انصار کے قبیلے اوس اور خزرج، ان دو کے متعلق ایک واقعہ ہے، اور اس واقعے سے پہلے یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اوس اور خزرج تھے کیا، تاکہ اس آیت کے بارے میں ہمیں اور جس میں واقعہ ہے اس کے بارے میں پتہ چلے کہ آپس کی محبت کیا ہوتی ہے۔ تاریخ امت مسلمہ جو حضرت مولانا اسماعیل ریحان صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ہے، اس میں سے کچھ باتیں منتخب کی ہیں، اس میں سے پڑھ کے سناتا ہوں کہ یہ اوس اور خزرج کیا ہیں، یہ کون لوگ تھے۔ مدینہ شریف کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے یثرب نام تھا، تو یہاں پر جب یثرب آئے گا تو اس سے مراد مدینہ شریف ہے۔ یثرب کا سیاسی ماحول بھی مکے سے مختلف تھا، یہاں کسی ایک قبیلے کی اجارہ داری نہیں تھی۔ یمن سے آئے ہوئے 2 قبیلے اوس اور خزرج اپنی الگ الگ شناخت اور حیثیت رکھتے تھے۔ یہ دونوں قبیلے سپاہ گری اور شجاعت میں بے مثال تھے، پھر سوداگری، صنعت کاری اور کتابی علوم میں ممتاز یہود کی اپنی ایک پہچان تھی، جو شہر کے مضافات میں قلعہ بند بستیوں میں رہتے تھے۔ مدینہ شریف میں یہود بھی رہتے تھے، اور یہاں پر جب تذکرہ آئے گا تو پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ قرآن پاک کی آیات کے مخاطب جو اول تھے، بعض جگہوں پر مشرکین مکہ تھے، بعض جگہوں پر یہود تھے، بعض جگہوں پر منافقین تھے، اور بعض جگہ پر صحابہ تھے، لیکن صرف یہ سمجھنا کہ انہی لوگوں کے لیے تھا یہ مناسب نہیں۔ یہ آج تک کے لیے قرآن ہے اور قیامت تک کے لیے یہ قرآن ہے۔ اب آپ دیکھیں یہود کا اس وقت کیا حال تھا، اس وقت بھی اوس اور خزرج اور یہود کے تعلقات ذاتی نفع پر مبنی تھے۔ یہود اس زمانے میں ان دونوں قبیلوں کو لڑانے پر بھی اپنے فائدے کی صورت میں بہت خرچ کرتے تھے، جیسا کہ اوس اور خزرج کی متعدد لڑائیوں میں انہوں نے کیا تھا، جس کے نتیجے میں یہ دونوں قبیلے تباہ ہو رہے تھے۔ ان کے پیش نظر صرف یہی رہتا تھا کہ مدینے پر ان کا مالی تسلط برقرار رہے۔ اوس اور خزرج میں سے ہر ایک مکمل غلبے کا خواہش مند تھا۔ عروج کی طرف مائل ان دونوں عرب قبیلوں میں سے ہر ایک
جب اپنی طاقت بڑھانے میں مصروف ہوا، ہر قبیلہ چاہتا تھا میری طاقت بڑھے، تو اتحاد و اتفاق کی کڑیاں ٹوٹ گئیں۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذرا ذرا سے بہانے پر دونوں میں تلواریں چلنے لگتی، اور ان کے درمیان، اوس اور خزرج کے درمیان 120 سالوں سے جنگیں چلی آ رہی تھی۔ کئی برسوں سے ان کے درمیان آپس میں جنگیں چل رہی تھی۔ پھر ان جنگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ جن کے نام کیا تھے، سفینہ تھا، یوم حاتب، یوم البقی، یوم الدار وغیرہ۔ ان جنگوں، جتنی بھی جنگیں ہوئیں، ان جنگوں کی آگ بھڑکانے میں یہود کا کردار کسی سے مخفی نہ تھا۔ اوس اور خزرج میں سخت دشمنی چل رہی تھی، آئے دن ان میں جھڑپیں ہوتی جن میں متعدد آدمی مارے جاتے تھے۔ 7 نبوی میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد 7ویں سال میں، اوس کے خاندان بنو عبد الاشہل کے کچھ لوگ مکہ آئے تاکہ قریش کو خزرج کے خلاف اپنا اتحادی بنا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آمد کا پتہ چلا تو ان سے ملے اور فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بہتر بات نہ بتاؤں؟ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، جسے سن کر بنو عبد الاشہل کے کم عمر نوجوان ایاس بن معاذ نے کہا، بھائیوں، اللہ کی قسم اس بات کو قبول کر لو جو اس سے کہیں بہتر ہے جس کے لیے تم آئے ہو۔ یہ دوستی کرنے آئے تھے قریش سے، مگر باقی لوگوں نے اسے چپ کرا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر دھیان نہ دیا۔ اوس کے لوگ قریش کو اپنا اتحادی بنانے میں کامیاب نہ ہوئے، مگر اس کے باوجود انہوں نے 7 نبوی میں خزرج سے جنگ لڑی، جو جنگ بعاث کہلاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے جو آج کے درس میں آنی ہے، جنگ بعاث کہلاتی ہے، جس کے بارے میں تفسیر عثمانی میں لکھا ہے کہ اس جنگ کے اثرات 120 سال تک چلتے رہے، اور بعض تفسیروں میں لکھا ہے ان کی جنگیں ہی آپس میں 120 سال تک چلتی رہی، لیکن اصل خلاصہ ذہن میں رکھیں کہ ان میں آپس میں لڑائیاں تھیں، کئی برسوں سے آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ اس خونریز جنگ میں اوس اور خزرج کے تقریباً سبھی عمر رسیدہ اور جہان دیدہ سردار قتل ہو گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں آمد سے قبل ایسے حالات بنا دیے کہ یہاں قیادت کے لیے جگہ خالی تھی۔ اب جو فاتح تھا، یہود ان کے ساتھی ہو گئے، اور اوس اور خزرج کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور اس سے یہود فائدہ نہ اٹھا لیں، تو وہ اور آپس کی جنگوں سے وہ تنگ آ چکے تھے، پریشان تھے۔ آخر انہوں نے یہ صورت نکالی کہ قبیلہ خزرج کا جو رئیس تھا، عبداللہ بن ابی بن سلول، جو بعد میں منافقوں کا سردار کہلایا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائیں مختلف انداز سے، یہاں تک تاریخ امت مسلمہ میں لکھا ہے کہ جو آج کا موضوع تو نہیں، لیکن وہاں لکھا ہے کہ یہ ایسا بدبخت تھا کہ ایک تو منافق تو تھا ہی تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں کر دیتا تھا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کے گزرے تو مٹی اڑی، تو اس بدبخت نے یہ جملہ کہا سب کے سامنے کہ اس طرح ہمارے سامنے مت آیا کرو، تمہارے جو جانور ہے اس کی مٹی سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نصیحت کی تو دوبارہ بدتمیزی کی کہ ہمارے سامنے ہماری محفلوں میں آ کر ہمیں نصیحتیں مت کریں۔ تو یہ عبداللہ بن ابی بن سلول یہ بالکل غیر جانبدار تھا، نہ اوس کے ساتھ تھا نہ خزرج کے ساتھ تھا، اور لکھا ہے بڑا ہوشیار، چرب زبانی اور موقع شناسی میں سب سے بڑھ کر تھا، اور اوس اور خزرج کے سرداروں نے سوچ لیا تھا کہ اب ہم اس کو اپنا سردار بنا لیں گے، عبداللہ بن ابی بن سلول کو اپنا سردار بنا لیں گے، اور غالباً معرف القرآن میں لکھا ہے کہ بس اس کی تاج پوشی کی رسم باقی تھی، باقی سب یہ طے کر چکے تھے۔ آگے لکھا ہے، تفصیل بہت زیادہ ہے، بس آخری بات سنا کر پھر شان نزول سناؤں گا۔ اوس اور خزرج کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مشیت الہیہ ان قریب انہیں اس سعادت عظمیٰ سے نوازنے والی ہے جس میں ان کا کوئی شریک نہ ہوگا۔ طائف سے واپسی کے فوراً بعد، جس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ستایا گیا، پتھر مارے گئے، تو طائف سے واپسی کے فوراً بعد 11 نبوی کے اجتماع حج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول قبائل کو اسلام کی دعوت دینے لگے۔ چونکہ مکہ والے مانتے نہیں تھے، طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر جب مختلف ملکوں سے لوگ آتے تھے تو ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔
مینا میں سب سے بڑے جمرے کے قریب پہاڑ کی ایک گھاٹی میں آپ کو قبیلہ خزرج کے کچھ لوگ ملے جو یثرب یعنی مدینے سے حج کے لیے آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توحید کی دعوت دی اور قرآن مجید پڑھ کر سنایا۔ گزشتہ دروس میں آپ کو یاد ہوگا یہ عرض کیا تھا کہ یہود اوس اور خزرج سے کہتے تھے کہ ایک وقت آئے گا نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائیں گے، ہم ان پر ایمان لے آئیں گے اور ان کے ساتھ مل کر تمہارا قتل عام کریں گے، یہ ان کے ذہن میں تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، بنو اسماعیل میں سے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، تو انہی یہود نے انکار کر لیا، جس کی تفصیل کا بھی موقع نہیں، گزشتہ دروس میں گزر چکی ہے۔ تو یہی اوس اور خزرج نے کہا کہ تم لوگ تو یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ اس پر ایمان لائیں گے، تم کیوں ایمان نہیں لاتے؟ تو یہود نے کہا یہ وہ نبی ہے ہی نہیں، جس کی تفصیل گزشتہ دروس میں گزر چکی، نعوذ باللہ من ذالک، کہا یہ وہ نبی ہے ہی نہیں۔ تو مدینہ یثرب کے لوگ اپنے پڑوسی یہودیوں سے اکثر یہ سنتے رہتے تھے کہ ان قریب ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ اب جب حضور کو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی صورت، اعلیٰ اخلاق اور پاکیزہ دعوت نے انہیں متاثر کیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ وہی نبی ہیں جو انسانیت کے نجات دہندہ ہوں گے۔ پھر انہیں یہ بھی محسوس ہوا کہ اپنے وطن سے خانہ جنگی کے مستقل خاتمے اور وطن کی معیشت و زراعت پر مسلط یہودیوں سے نجات کی صورت بھی یہی ہو سکتی ہے کہ وہ اس نبی پر ایمان لے آئیں۔ وہ کہنے لگے ہم اپنی قوم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے ہم اپنی قوم کو اس حال میں چھوڑ کے آئے ہیں کہ جتنا شر اور فساد ان میں ہے اتنا دنیا میں کہیں اور نہیں۔ ممکن ہے اللہ آپ کے ذریعے ہمیں متحد کر دے۔ پھر جو یہ بیعت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے جو واقعات ہیں، پھر یہ جو انصار تھے انہوں نے جس طرح ایثار کے ثبوت پیش کیے، اس کا بھی موقع نہیں۔ اب خلاصہ یہ ہوا کہ یہ اوس اور خزرج میں آپس میں کتنی لڑائیاں تھیں آپ نے سن لیا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے، بلکہ اس سے پہلے ہی یہ لوگ ایمان لے آئے اور پھر ایسی آپس میں محبت کی، خود انصار سے بھی، اوس اور خزرج کے قبیلوں نے آپس میں بھی، اور مہاجرین صحابہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پر تشریف لائے تو ایسی محبت دی کہ قرآن پاک نے ان صحابہ کی، ان انصاریوں کی، ان اوس اور خزرج والوں کی تعریف فرمائی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ یہ لوگ اتنے پیارے ہیں میرے، کہ اتنے پیارے ہیں کہ خود فاقہ ہونے کے باوجود دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ اور اس میں بے شمار واقعات مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں۔ بس ایک مشہور واقعہ ہی برکت کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ جنگ یرموک میں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک رشتہ دار کو دیکھا کہ وہ مل نہیں رہے، زخمیوں میں موجود تھے۔ میں ان کو پانی پلانے کے لیے پہنچا تو جیسے ہی ان کو پانی پیش کرنے لگا، وہی اوس اور خزرج جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے تھے آپس میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی برکت سے آپس میں ایسی محبت پیدا ہو گئی کہ جیسے ہی پانی پینے لگے تو دوسرے صحابی نے کہا مجھے پانی چاہیے، کہ میں وہاں پہنچا، پھر تیسرے کے پاس پہنچا، حتیٰ کہ ساتویں کے پاس پہنچا تو ساتواں شہید، جب پہلے کے پاس پہنچا تو پہلا شہید۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اسی کے ذیل میں وہ واقعہ بھی لکھا ہے جس پر سے اشارہ کر دیتا ہوں کہ ایک صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے چراغ بند کر دیا، اس کی روشنی بند کر دی اور ہاتھ ہلا رہے ہیں جیسے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھانا کھلاتے رہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے تھے۔ اب آج کا جو واقعہ ہے وہ یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ یہی اوس اور خزرج کے لوگ آپس میں بیٹھے میٹھی میٹھی باتیں کر رہے تھے، آپس میں محبت سے پیش آ رہے تھے، تو ایک یہودی شماس، جس کو جو مسلمانوں سے بڑا بغض اور حسد اور کینہ رکھتا تھا، اس سے یہ منظر برداشت نہیں ہوا اور اس نے آ کر اپنے ایک یہودی دوست سے کہا کہ ان کی محبتیں مجھ سے دیکھیے آج کل بھی ایسا ہی ہے، مسلمانوں کو لڑانا، جس کے بارے میں پورے دروس چلیں گے 2 یا 3 درس، تو یہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ تم ایسا کرو، وہاں جاؤ اور ان سے جا کر کہو وہ تمہارے درمیان جنگ بواس ہوئی تھی اور اس میں جو تمہارے لوگوں نے اس کے بارے میں جو فخریہ اشعار کہے تھے وہ اشعار تو ذرا سنو۔ اور بعض جگہ لکھا ہے اس یہودی نے ہی وہ اشعار سنانا شروع کر دیے۔ اب جب وہ انہوں نے اشعار سنے، جب وہ اوس اور خزرج کے جو صحابہ تھے جن کو انصار کہا جاتا ہے، جب انہوں نے وہ اشعار سنے تو وہ پرانی جو باتیں تھی وہ تازہ ہو گئیں
اور دونوں طرف سے ایک ایک ساتھی کھڑے ہو گئے انصار میں سے اور کہنے لگے چلو اب دوبارہ وہ لڑائی ہو جائے. باتیں بڑھتی رہی، پہلے بات شروع ہوئی، پھر لڑائی کی تاریخ طے ہو گئی، پھر یہ کہا چلو مدینہ سے باہر نکل کر وہاں جا کر ہم آپس میں جنگ کرتے ہیں. ابھی یہ باتیں ہی چل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کے جماعت کے ساتھ تشریف لائے. فرمایا کہ اے مسلمانوں کی جماعت، تم اللہ سے ڈرو. کیا تم جاہلیت کے دعوے کو لے کر اٹھ رہے ہو؟ وہی آج کل جاہلیت کا دعویٰ کیا ہے؟ میں سندھی ہوں، میں پٹھان ہوں، میں بلوچ ہوں، میں بنگلہ دیشی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. ہمارے حضرت والا نے ایک حدیث شریف سنائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد سے واپس آ رہے تھے، سامنے صحابہ کے قافلہ تھا. فرمایا من القوم، تم کون لوگ ہو؟ سب نے نعرہ لگایا نحن المسلمون، ہم مسلمان ہیں. تمام کے تمام مسلمان ہیں. یہ جو زبانوں کا اختلاف ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے کہ ایک ہی جیسی زبان ہے، تمام لوگوں کی آوازوں میں فرق. دو انسانوں کی آواز ایک جیسی ہو ہی نہیں سکتی ہے. چاہے اگرچہ والدین باپ اور بیٹے کی آواز میں کچھ مشابہت تو ہو جاتی ہے، لیکن بے عینی آواز وہ ہو نہیں سکتی. ایک ہی زبان ہے، سب کی آوازیں الگ الگ، پھر سب کی زبان ہے وہ الگ. کوئی اردو بول رہا ہے، کوئی پشتو بول رہا ہے، کوئی ایک وقت میں کئی زبانیں بول رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے. یہ جو آج کل آیتیں اب شروع ہوں گی، یہ دروس اور ہمارے پیارے شیخ حضرت والا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا چھوٹا سا رسالہ قومیت اور صوبائیت اور زبان اور رنگ کے تعصب کی اصلاح، کہ رنگوں کا اختلاف، زبان کا اختلاف اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو. کیا تم جاہلیت کے دعوے کو لے کر اٹھ رہے ہو اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں. اس کے بعد اللہ نے تمہیں اسلام کی ہدایت کی، اسلام کے ذریعے تم کو عزت دی اور جاہلیت کی چیزوں کو ختم کر دیا، تمہیں کفر سے بچا دیا، تمہارے درمیان الفت پیدا کر دی. کیا تم اس حالت پر واپس ہونا چاہتے ہو جس پر تم کفر کی حالت میں تھے؟ یہ سننا تھا کہ صحابہ کو احساس ہو گیا، جی اٹھے مردے تیری آواز سے. ان کو احساس ہو گیا کہ یہ شیطانی چال تھی، یہ یہود کی چال تھی اور کفاروں کی چال تھی. آپس میں معافیا مانگی، یہ ہے جھگڑے کے بعد طریقہ. آپس میں معافیا مانگی، خوب روئے، آپس میں گلے مل کر اور پھر دوبارہ واپس میں بھائی بھائی ہو گئے. اس آیت میں یہی مضمون ہے، اس آیت میں اور اگلی چند آیتوں میں. پہلے ترجمہ عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل یا اہل الکتاب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، کتاب اللہ کے اے اہل کتاب اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ فرمایا کہ اللہ کے احکام کا کیوں انکار کرتے ہو. اے اہل کتاب لما تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو. واللہ شہید علی ما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب کا گواہ ہے. قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب لما تصدون عن سبیل اللہ، کیوں ہٹاتے ہو، کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے. لما تصدون عن سبیل اللہ، کیوں ہٹاتے ہو اللہ کے راستے سے. من آمنا، ایسے شخص کو جو ایمان لا چکا، تبغونہ عوجا، اس طور پر کہ کجی یعنی ٹیڑھا پن، اس طور پر کہ کجی ڈھونڈتے ہو اللہ کے راستے میں، یا اس طور پر کہ کجی ڈھونڈتے ہو اس راہ کے لیے. وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، جبکہ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حالانکہ تم اس حقیقت حال کے خوب گواہ ہو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مان لو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کو کافر بنا کر چھوڑیں گے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کفر کیسے اپناؤ گے. وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، جبکہ اللہ کی آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں. وفیکم رسول، اور اس کا رسول یعنی اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے. ومن یعتصم باللہ، جو شخص اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لے. ومن یعتصم باللہ، اور ایک ترجمہ یہ ہے جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لے، مراد وہی ہے اللہ کے احکام.
وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو شخص اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لے، فقد ہدی الی صراط مستقیم، وہ سیدھے راستے تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ میں نے عرض کیا۔ اب یہاں سے مراد اہل کتاب سے، ویسے جگہ جگہ مراد اہل کتاب سے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، تورات اور انجیل، یہود اور نصارہ، لیکن یہاں پر ویسے تو خاص جو خطاب ہے وہ یہود سے ہے، لیکن اس آیت میں جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آیت تمام لوگوں کے لیے ہے، اور ایک اصول ہے العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، کہ اعتبار جو ہے الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے، خاص سبب کا نہیں ہوتا۔ خاص واقعہ تو یہود ہے، لیکن یہاں پر اہل کتاب شامل ہے، چاہے نصارہ ہو چاہے یہود ہو، اور وہ صرف صحابہ کے وقت تک خاص نہیں، آج بھی یہ یہود اور نصارہ، یہ مشرکین، یہ ہمیں گمراہ کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اسی آگے جو آیت آئے گی، اسی طرح ایک مسلمان بھی ہے، وہ کفر کا تو نہیں کہتا لیکن خود عمل نہیں کرتا، دوسروں کو بھی عمل سے روکتا ہے۔ مثال کے اس میں کئی مثالیں آ جائیں گی۔ مثال کے طور پر خود نماز نہیں پڑھتا، دوسرے کو کہتا ہے یار دعوت چل رہی ہے، کھانا چل رہا ہے تو کیسے نماز کے لیے جائے گا، یا ہمارا کاروبار چل رہا ہے، اہم میٹنگ چل رہی تو نماز کے لیے کیسے جاؤ گے، نقصان ہو جائے گا، تم داڑھی کیسے رکھو گے، لوگ تمہارا رشتہ نہیں آئے گا، تمہیں نوکری نہیں ملے گی، تم اگر شرعی پردہ کرو گی تو تمہیں رشتے نہیں ملیں گے، تم داڑھی رکھو گے تمہیں نوکری نہیں ملے گی، تم نماز پڑھو گے تمہارے کاروبار، یہ مختلف انداز سے آج کے لوگ چاہے مسلمان بھی ہو۔ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیتوں کا یا اللہ کے احکام کا کیوں انکار کرتے ہو؟ اللہ کے احکام حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن کے قوسین میں لکھا ہے ترجمے کے بعد کہ اس میں تمام احکام آ گئے، تمام کے تمام احکام آ گئے تمہیں، اور بعض حضرات نے لکھا ہے اس سے مراد آیات اللہ سے مراد اللہ کی نشانیاں، مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اس کا کیوں انکار کرتے ہو؟ اور اہل کتاب کو خطاب کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں کتاب مل گئی۔ اب بار بار تفصیل نہیں ہو سکتی کہ یہ جو اہل کتاب تھے ان کو پورا پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور ہمیں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تھا، چاہے یہود ہوں چاہے نصارہ ہوں، ان کو پتا تھا کہ ہمیں ان کا حکم ہے، تورات اور انجیل میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ان کی یہ نشانیاں ہوں گی، ان پر تمہیں ایمان لانا ہے، لیکن پھر بھی وہ انکار کرتے تھے۔ تو اہل کتاب بول کر یہ بتا دیا کہ جب تمہارے پاس علم ہے اس کے باوجود کفر کا اختیار کرنا یہ ایک بدترین فعل ہے۔ قل آپ فرما اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا یا اللہ کے احکامات کا کیوں انکار کرتے ہو؟ آگے فرمایا کہ واللہ شہید علی ما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب کا گواہ ہے۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بھی قوسین بریکٹ میں ایک عجیب و غریب جملے کا اضافہ فرما کر ہمیں جھنجھوڑا، فرمایا کہ جو تم کچھ کرتے ہو اللہ اس سب کا گواہ ہے۔ فرمایا اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اور ڈرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نماز میں کامتے رہیں، ہر وقت ڈرتے رہیں کہ اللہ پتہ نہیں نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے، کوئی اللہ تعالیٰ ہم پر نعوذ باللہ ظلم فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، آپ میرے بندوں کو خبر کر دیجئے کہ میں بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ آگے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ مغفرت بھی معافی بھی، مغفرت بھی معافی بھی، ساتھ ساتھ ڈرایا بھی جا رہا ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب، یہاں پر امیدیں دلائی، آگے شدید العقاب، تاکہ اللہ تعالیٰ کی امید اور رحمت اور عذاب کے درمیان چل کر اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف چلا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو، اب کیا مطلب یہ سے یہود کے لیے خاص ہے، یہ جو تم کو نصارہ کے لیے خاص ہے، جو تم کچھ کرتے ہو اللہ اس کا گواہ ہے، اور نعوذ باللہ ہم جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا گواہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا گواہ ہے، یعنی ہر بات اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آیا، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، یستخفون من الناس، یہ بھی جو آیت ہے خاص واقعے کے ساتھ ہے، لیکن اس کا مفہوم ایک عام ہے، وہ لوگوں سے شرماتے ہیں، لوگوں سے شرماتے ہیں کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے، میں جو فلم چھپ کے دیکھ رہا ہوں، میری داڑھی ہے، نمازیں ہیں، سب کچھ ہے، چھپ کے گناہ کرتا ہے لوگوں سے۔ ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں شرماتا۔ وہو معہم،
وہ اللہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہے. مفہوم کے ساتھ ترجمہ عرض کرتا ہوں، اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، جب وہ راتیں ان باتوں کے ساتھ گزارتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. واللہ شہید علی ما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب کا گواہ ہے. دوبارہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہی انداز، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اے اہل کتاب لما تصدون عن سبیل اللہ، کیوں ہٹاتے ہو اللہ کے راستے سے یا کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے. من آمن، ایسے شخص کو جو ایمان لا چکا. تبغونہا عوجا، اس طور پر کہ ٹیڑھا پن کجی ڈھونڈتے ہو اللہ کے راستے میں یا اللہ کی راہ کے لیے. وانتم شہداء، حالانکہ تم حقیقت حال کے خود گواہ ہو. وما اللہ بغافل عما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے غافل نہیں. دوبارہ وہی انداز. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معروف القرآن میں جگہ جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اس طرح نہیں ہیں جس طرح حکومت وقت کے احکامات ہیں، بس اعلان کر دیا یہ سزا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان احکامات پر عمل کرنے کا طریقہ بھی سکھا رہے ہیں. جس طرح یہاں یہ حکم دیا اور ساتھ ساتھ فرما دیا اللہ تعالیٰ جو تم کچھ کرتے ہو اللہ اس کا گواہ ہے. یہاں پر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ یہاں پر 2 مرتبہ اہل کتاب کو خطاب کیا گیا اور ایک مرتبہ ان کے کفر کے اوپر ملامت کی گئی، دوسری مرتبہ جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اس پر ان پر ملامت کی گئی. فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ ایک خوب قوت کے ساتھ ان کو تنبیہ ہو جائے، خوب قوت کے ساتھ ان کو تنبیہ ہو جائے. اور فرمایا کہ ان آیتوں میں پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر پر ملامت کی کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ تم خود کفر چھوڑ کر اور تمہاری جو کتابوں میں جو لکھا ہے اس کو یقین کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات دیکھ کر ان پر ایمان لے آتے. لیکن حال یہ ہے تم خود تو ایمان لائے نہیں اور دوسروں کو بھی اس سے روک رہے ہو. تو جس طرح بعض لوگ مسلمانوں میں یہی معاملہ ہے. میں ایک مصرع سوچ رہا، ہم تو ڈوبے ہیں تمہیں بھی لے ڈوبیں گے صنم. خود تو گمراہ ہو رہے ہیں، اپنے دوستوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. خود تو دوزخ کی طرف جا رہے ہیں اور اپنے دوستوں کو بھی اپنے رشتہ دار کو، اپنی اولاد کو، سب کو دوزخ کے راستے کی طرف لے جا رہے ہیں. تو آج کے وقت میں جو میں نے بات عرض کی کہ یہ تو اہل کتاب تھے جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے. اب آج کے حالات میں ایک مسلمان ہے، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے شوہر ہو، چاہے جو بھی رشتہ ہو، اگر کوئی ایک دوسرے کو اسلام سے روکتا ہے، تقوی سے روکتا ہے، نیکیوں سے روکتا ہے تو وہ بھی اس آیت میں داخل ہو جائے گا. لما تصدون عن سبیل اللہ، اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کے راستے سے روکتے ہو. من آمنا، اس شخص کو جو ایمان لا چکا. تبغونہا عوجا، اس طور پر تم کجی ڈھونڈتے ہو، ٹیڑھا پن ڈھونڈتے ہو، یا اللہ کے راستے کو ٹیڑھا بنانے کے چاہتے ہو کہ ہم اس راستے کو ٹیڑھا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں. مثلا یہی جو یہود تھے، یہ ایک تو یہ کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپاتے تھے. دوسرا یہ کہتے تھے کہ یہودی ہمیشہ کے لیے دین ہے، حالانکہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ان کو پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ایک سچا دین ہے. من آمنا تبغونا عوجا وانتم شہداء، حالانکہ تم حقیقت حال کے گواہ ہو، تمہیں پتا ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. اور کئی مرتبہ عرض کیا، دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ یہ لوگ اہل کتاب اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں، جس طرح اپنی اولاد کو انسان پہچانتا ہے کہ میرا بیٹا ہے. لاکھوں لوگ موجود ہوں، اس کے درمیان ہمارا بیٹا ہو تو ہم پہچان لیں گے کہ ہمارا بیٹا ہے. اسی طرح یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اس کے باوجود مانتے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں. ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں 13ویں سپارے میں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ جو مفہوم کے ساتھ ترجمہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ظالم جو عمل کر رہے ہیں تو اے مخاطب تم یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ان سے غافل ہیں. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، ہم ان کو ایک وقت تک کے لیے مہلت دے رہے ہیں، یعنی قیامت تک کے روز تک کے لیے، ورنہ ہم غافل نہیں ہیں.
اب اگلا خطاب ان مسلمانوں سے ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، مراد یہاں سے انصار ہیں، وہ جو خاص واقعہ تھا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مان لو گے، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کو دوبارہ کافر بنا کر وہ چھوڑیں گے۔ یہ چاہتے ہی یہی ہے کہ تم لوگ کفر اختیار کر لو۔ اب تفصیل کا موقع نہیں، تیسرے سپارے کے آدھا پارہ ہونے کے بعد لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین کی تفسیر میں پورا عرض کر دیا تھا کہ خلاصتاً یہ کہ ان کفار کے ساتھ معاملات کی تو اجازت ہے، چاہے ہندو ہو چاہے عیسائی ہو، ان کے ساتھ معاملات کی تو اجازت ہے، لیکن دوستی کی، تعلقات بڑھانے کی، محبت کی اجازت نہیں ہے، وہاں پوری تفصیل گزر چکی۔ تو اگر ہم ان کی بات مانیں گے تو ان کا ایک ہی ان کی غرض ہے کہ ہمیں دوبارہ کافر بنا دیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہ یہود اور نصارہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کے دین کو اختیار نہ کر لو، چاہے ہم ان کا لباس اختیار کر لیں، چاہے ہم ان کا کلچر اختیار کر لیں، چاہے کتنا ہی ہمیں لگے کہ یہ فلاں کافر یا فلاں ملک ہمارا دوست ہے، لیکن اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو ایک نہ ایک دن وہ ضرور بے ضرور دھوکہ دے گا۔ دنیا کی محبتیں دھوکہ دے سکتی ہیں، جھوٹ ہو سکتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ظاہری اور قرآن پاک میں سب چیزیں موجود ہیں کہ دل سے تمہارے لیے نفرت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ چوتھے سپارے میں آئے گا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، یہ جو آیتیں ہیں ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم، انشاءاللہ ان آیتوں میں آئے گا کہ ان کے حالات کیا ہیں، کہ ہم تو ان سے محبت کرتے ہیں، ہاں انتم اولائی تحبونہم، تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوكُمْ، تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، آج کل کے حساب سے جو ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں، اور وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، کیسی نفرتیں ہیں، سب اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ تو دنیا غلط ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم سے راضی ہو جائیں تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ تم ان کا دین اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو یہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کا دین نہ اختیار کر لو۔ تو فرمایا اگر تم ان کی باتیں ماننا شروع کر دو گے تو اب اس وقت تو یہ حالات تھے کہ ان کی باتوں میں آ گئے، قریب تک آپس میں جنگ ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو فرمایا کہ اگر تم ان کی بات مان لو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد دوبارہ تمہیں کفر میں ڈال دیں گے۔ یہ جو جملہ ہے یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کو کافر بنا کر چھوڑیں گے، اور اگلا جو جملہ ہے وکیف تکفرون، تم کیسے کفر اپناؤ گے، یہاں تھوڑا سمجھ لیں یہاں کفر سے مراد کیا ہے۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں لکھا ہے کہ کفر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے کفر اعتقادی اور ایک ہے کفر عملی۔ کفر اعتقادی تو یہ ہے کہ اس کا اعتقادی اسلام کو چھوڑ دے، کفریہ اعتقاد رکھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، جنت دوزخ کے بارے میں، اور جو ضروریات دین میں سے ہیں ان کا انکار کر لے یا ان کا مذاق اڑا لے تو یہ تو کفر اعتقادی ہے، حقیقتاً کافر ہو گیا۔ ایک ہے کفر عملی، یعنی اعتقاد تو اس کا ایمان والا ہی ہے، اس کے اعتقاد میں کوئی کمزوری نہیں ہے، مگر کافروں کے اعمال کو وہ اختیار کر لیں، ان کی اطاعت کرنے لگے، گناہوں کو کرنے لگے، تو اس کو کہا جائے گا یہ کفر اعتقادی تو نہیں ہے لیکن کفر عملی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا، جس کی مثال ہمارے عرف میں ہی بہت زیادہ ہیں۔ جیسے کسی کو کہا جاتا ہے تم بالکل پاگل ہو، کہنا نہیں چاہیے کسی کو، لیکن کہہ دیتے ہیں پاگل، تو اس سے مراد وہ پاگل نہیں ہوتا بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے تم پاگلوں کے سے افعال کرنے لگے ہو۔ اور حضرت مفتی ادریس کاندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معرف القرآن میں اس کی مثال دوسری دی ہے، فرمایا کسی کو گدھا کہہ دیا جاتا ہے، نہیں کہنا چاہیے، گناہ ہے کسی کو۔ قرآن پاک میں لکھا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، موٹے، ٹھگنے، کانے، اس طرح کے جو جملے منع ہیں، لیکن کہہ دیا جاتا ہے تم بالکل گدھے ہو، تو اس کا مطلب وہ گدھا نہیں ہوتا
بلکہ اس کو مطلب ہوتا ہے سست ہو یا اس کی جیسی حرکتیں. تمہارے غلط جملہ ہے لیکن ایک عرف میں ایک بات مشہور ہے. فرمایا اسی طرح یہاں پر معاملہ ہے. یہاں پر وہ کفر مراد نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ کافروں کی باتوں میں آ کر ان کے جیسے اعمال کرنے لگ جاؤ گے تو یردوکم بعد ایمانکم. اور یہی نیک دوستی ہے، یہی بری دوستی ہے کہ بری دوستی جب ہوگی تو وہ برا ہو جائے گا، اس کے جیسے اعمال کرنے لگے گا. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کفر کیسے اپناؤ گے. یا یہ کیفہ تعجب کے لیے کہ باپ اگر اپنے بیٹے پر احسان کرے اور پھر لگے کہ میرا بیٹا میری نافرمانی کر رہا ہے تو باپ کہے گا بیٹا تم کیسے میری نافرمانی کر سکتے ہو جبکہ میرے اتنے تمہارے اوپر احسانات ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کفر کیسے اپناؤ گے جبکہ دو بڑی نعمتیں تمہیں حاصل ہیں. دو بڑی نعمتیں تمہیں حاصل ہیں. نمبر ایک وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، اللہ کی آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، اللہ کی آیتوں کا نزول تمہارے سامنے ہو رہا ہے. اور سب سے بڑی نعمت وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور میرا رسول میرا محبوب تمہارے درمیان موجود ہے. وہ تمہارے درمیان قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنا رہا ہے. تو ہدایت کے جتنے اسباب ہیں خاص دو سبب تمہارے سامنے موجود ہیں، اللہ کا کلام اور میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. اور گمراہی سے بچنے کی بھی یہی دو اسباب ہیں. فرمایا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ خاتم الانبیاء تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن العلماء ورثۃ الانبیاء کہ یہ جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں. اب دو چیزیں ہمارے پاس ہدایت کے لیے موجود ہیں، ایک کتاب اللہ، ایک رجال اللہ. ایک اللہ کی کتاب اور ایک اللہ کے پیارے بندے، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو. تو فکیف تکفرون، تم کفر کیسے اپناؤ گے. وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، جبکہ اللہ کی آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں. وفیکم رسول، اور اس کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو شخص اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لے گا، یعنی دین احکام کو مضبوطی سے پکڑے رکھے گا، اس کو چھوڑے گا نہیں، فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو وہ سیدھے راستے تک پہنچا دیا جاتا ہے. اب میں دوبارہ ترجمہ عرض کرتا ہوں. قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو. واللہ لم تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو. واللہ شہید علی ما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب کا گواہ ہے. قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، کیوں ہٹاتے ہو یا کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے. من آمنا، ایسے شخص کو جو ایمان لا چکا، تبغونا عوجا، اس طور پر کہ ٹیڑھا پن یا کجی ڈھونڈتے ہو اللہ کے راستے میں، یا کجی ڈھونڈتے ہو اس راہ کے لیے. وانتم شہداء، حالانکہ تم حقیقت حال کے خود گواہ ہو. وما اللہ بغافل عما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مان لو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کو کافر بنا کر چھوڑیں گے. وکیف تکفرون، اور تم کفر کیسے اپناؤ گے. وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، جبکہ اللہ کی آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں. وفیکم رسول، اور اس کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے. ومن یعتصم باللہ، جو شخص اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لے، فقد ہدی الی صراط مستقیم، وہ سیدھے راستے تک پہنچا دیا جاتا ہے. آگے مضمون ہے کہ اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑو، آپس میں تفرقہ مت ڈالو. پھر تم لوگ آگ کے کنارے پر تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت ڈالی. اس طرح کے مضمون موجود ہے. اور آج کل کے حساب سے بھی خاص طور پر کہ آپس میں فرقہ واریت یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ انشاءاللہ اگلے درس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پانی دوں